یار میرا نبی رحمت بن کے آیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرا محبوب سارے جہان کے لیے رحمت بن کر کے آیا۔ جب رحمت بن کر کے آیا وہ کیسا رحمت بن کر کے آیا، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بات سننا۔ آج ہم اپنوں پہ رحم نہیں کھاتے، کسی بھائی کی چوکھٹ دیکھو جا کر کے تو اس کے 2 لاکھ روپے خالی دروازے میں لگے تھے، اور اس کا سگا بھائی ایسا ہے جس کی کچی چھت کے جو پلیاں اس میں پڑی ہیں وہ بھی ٹوٹی ہیں، اور تو رات کو لنٹر کے اندر سو جاتا ہے، تیرا بھائی رات بھر پانی کے ٹپکنے کے لیے برتن پورا کرتا ہے۔ اور مہربانی کر، یہ دین مصطفیٰ نہیں، دین مصطفیٰ دیکھ مکے کی زمین ہے، ایک یتیم ہے، انشاءاللہ بس ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ لگ رہا ہے کمیٹی والے، ہاں آج یہاں کمیٹی والوں کے نام سے پہچانے جا رہے ہیں، قیامت میں بریلی کے احمد رضا والوں کے نام سے پہچانے۔ شبو بھائی ماشاءاللہ یہی ہے، اور نظرانہ ہی کو دینا نا، ہاں اللہ سلامت رکھے، دیکھو خوب دینا بھائی، میں کیوں کہوں کہ یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دیجئے جس سے میرے گھر بھر کا بھلا ہو۔ آج توجہ کیجئے، بس محبتیں چاہیے، توجہ ہے۔ ایک یتیم ہے، بچہ ہے، باپ کا انتقال ہوا، چچا نے جائیداد پر قبضہ کر لیا، بھتیجے کو دھکا دے دیا، بیوہ اپنے بیٹے کو لے کے گھر میں رہنے لگی، ایک بیوہ بچے کو لے کے گھر میں رہنے لگی، لیکن چونکہ کپڑے بہت پرانے تھے کئی جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ اب آپ کی خاص توجہ چاہیے، آپ ہی کا اشرار ہے، اگر آپ سوئے تو کون سو جائے گی، وہ پھر ہمارا کیا ہوگا۔ کپڑے کئی جگہ سے پھٹے، بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے، ماں کے بدن پہ پھٹے کپڑے دیکھ کے کہنے لگا، ماں تیرے بدن پہ جو پھٹے کپڑے دیکھتا ہوں کہیں کہیں سے اس میں بدن دکھتا ہے نا ماں، مجھے حیا آتی ہے، مہربانی کر اس کو سل لے، کوئی پیبند لگا لے۔ ماں نے اتنا سنا آنکھیں برس آئی، رو کے کہتی بیٹے جب سے باپ کا انتقال ہوا ہے دنیا نے ہمارے لیے راستے بند کر دیے ہیں، بیٹے کپڑے کی بات کرتا ہے، کئی کئی دن ہو جاتے ہیں گزارے نہیں ہوتے ہیں، کئی کئی دن ہو جاتا ہے کھانے کا انتظام نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جوانوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں آج بھائی کا انتقال ہو جائے، میت پہ 1000 کھڑے ہوتے ہیں، یتیم میرا ہے، کوئی کہتا میرا ہے، کوئی کہتا ہے میرا ہے، ابھی 40 دن نہیں گزرتے ہیں کہ بھتیجا فاقے سے سو رہا ہے، چچا کو پتہ لگی ہے، بچوں کو روٹی ملی ہے کہ نہیں ملی ہے، چچا کو اس کا بھی علم لگی ہے، بچہ کس حال میں بیٹھا ہے چچا کو کچھ خبر لگی ہے، اپنا پیٹ بھر کے سو جایا کرتے ہو، کبھی بھتیجوں یتیموں کا خیال نہیں کرتے ہو، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چچا اپنے بچوں کے لیے قیمتی چیز بازار سے لے کے آتا ہے اور بچہ اس کا بیٹھ کے کھاتا ہے، اچانک یتیم بھتیجا جب گھر میں قدم رکھتا ہے اس کی نظر پڑ جاتی ہے، کہتا بیٹے اسے اندر لے کے چلا جا، تیرا بھائی آ رہا ہے، نظر لگ جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ ایسا نہ کیا کرو، مہربانی کرو، اگر یتیموں کی نظریں لگنے لگے تو سمجھو برکتیں روٹ گئی ہیں، اگر یتیموں کے آنے سے تمہارے کھانے خراب ہوتے ہو تو سمجھو تم سے رب روٹ گیا ہے۔ یتیموں سے دسترخوان نہ چھپایا کرو، تیرے دروازے پہ یتیم آ جایا کرے تو جو تو بیٹے کو کھلا رہا ہے وہ یتیم کے آگے رکھ دیا کر۔ ہاں ہاں ساحل، یہ اس دور کی کہانی ہے، بچے کی ماں نے کہا تھا بیٹے جب سے باپ کا انتقال ہوا ہے لوگوں نے ہمیں کھلانا بند کر دیا ہے، نہ کئی بات پہ بند کی تو اتنا کپڑا کہاں سے لاؤں جس سے میں اپنا بدن چھپا سکوں۔ بچے نے اتنا سنا، کہتا ماں اجازت دے میں چچا کے دروازے پہ جا کر کے تیرے لیے ایک چادر مانگ لاتا ہوں۔ ماں نے کہا تھا بیٹے یہ دور ہے کفر کا، یہ دور ہے جہالت کا، یہاں تو اپنے اپنے نہیں ہوتے ہیں، پھر پرایوں کا بھروسہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ بھتیجے نے کہا چچا ماں ہو سکتا ہے کہ چچا میرے چہرے کو دیکھے تو اسے بھائی کا چہرہ یاد آ جائے، میرے لہجے میں اسے بھائی کا لہجہ یاد آ جائے، ماں اجازت تو دے۔ ماں کہتی بیٹے جانا بے سود ہے، کوئی تیری سننے والا نہیں ہے۔ بھتیجا یہ کہہ کے چلا ہے، ماں اجازت دے۔ ماں سے اجازت لی بھتیجے نے، چچا کے دروازے پہ آیا، آ کے کہتا چچا دروازہ کھولو۔ جیسی دروازہ کھولا چچا نے کہا کیسے آیا ہے؟ اس نے کہا چچا بڑا ایک چھوٹی سی فریاد لایا ہوں۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا میری ماں کے بدن پہ جو لباس ہے وہ کئی جگہ سے پھٹ چکا ہے، مہربانی کرو ایک چادر دے دو جس سے میری ماں اپنا شکل چھپا سکے۔ اتنا یتیم نے کہا تھا، یتیم نے اتنا کہا، اس چچا نے دھکا مارا، کہا جانتا کیوں نہیں ہے؟ تیرے باپ نے کما کے رکھ دیا ہے یا تیرے باپ کی جائیداد ہے جو لینے آیا ہے؟ یتیم نے کہا تھا چچا اگر ماں کے جسم کی بات نہ ہوتی تیرے دروازے پہ کبھی نہ آتا، آج آیا ہوں دھکے
کے دے رہا ہے، چچا نے دھکے دیے اور زمانے نے آنسو رلائے واپس پلٹا ہے۔ راستے میں میرے نبی کے ایک صحابی سے ملاقات ہو جاتی ہے، آقا کریم کے صحابی نے بچے کو روتا ہوا دیکھا، کہتے بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا جائیے آپ اپنا کام کیجئے، یہ ہمارا درد دل ہے، ہم پہ چھوڑ دیجئے، ہم سے یہ نہ پوچھو کیوں رو رہا ہو۔ اللہ اکبر، اس نے کہا بتا تو صحیح۔ بچے نے کہا تھا جو بھی سنتا ہے رو کے سنتا ہے، ہنس کے اڑا دیتا ہے، کوئی کسی کا درد دل کا علاج نہیں کرتا ہے، بتا کے کیا فائدہ؟ آپ فرماتے بتا تو صحیح، ہو سکتا ہے تیری مصیبت کا کوئی حل نکل آئے۔ اس نے اتنا سنا، سارا اپنا حال بتایا، پورا درد دل سامنے رکھا، جیسی درد دل سامنے رکھا، صحابی مسکرا کے کہتے ہیں تو اپنے چچا کے دروازے پہ گیا تھا، ایک چادر نہ مل سکی، آج تجھے ایک دروازہ ایسا بتا دوں جس کی چوکھٹ سے آج تک کوئی خالی نہیں آیا ہے، جہاں سے کوئی لوٹایا نہیں گیا ہے۔ بچے نے کہا تھا کس کی ہے وہ چوکھٹ؟ تو صحابی نے کہا تھا نام محمد رسول اللہ ہے، حرم شریف میں بیٹھا ہوگا، جلوے بکھرتے ہوں گے۔ بچہ کہنے لگا ضرورت تو ہے لیکن جاؤں گا بعد میں، ماں سے اجازت پہلے لوں گا۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کے بچہ گیا اور ماں سے جا کے کہتا ہے ماں چچا نے کپڑا دینے سے انکار کر دیا ہے، ہاں لیکن ایک سخی کا پتہ چل گیا ہے، اگر تو کہے تو کپڑا لے کر کے آ جاؤں۔ اللہ اکبر، اتنی بات بچے نے کہی ہے۔ ماں کہتی بیٹے اس سخی کا نام کیا ہے؟ بچے نے کہا ماں اس سخی کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ ماں نے کہا نہ بیٹے اس کی چوکھٹ پہ مت چلے جانا، سنا یہ ہے کہ جو اس کے پاس جاتا ہے وہ اس کا کلمہ پڑھ کے اسی کا ہو جایا کرتا ہے۔ بچے نے کہا ماں یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو چادر لینے کے لیے جاؤں گا۔ ماں نے کہا بیٹے سنا کہ اگر کوئی کام کے لیے جاتا ہے تو وہ کام بعد میں کرتا ہے، کلمہ پہلے پڑھاتا ہے۔ بچہ کہتا ماں میرا وعدہ ہے، تیرے سر کی قسم کھاتا ہوں، صرف چادر دے گا تو لاؤں گا، کلمہ پڑھ کر کے نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کے بچہ گھر سے چلا ہے اور حرم شریف کے دروازے پہ پہنچا ہے، میرا نبی کعبہ شریف کے سامنے بیٹھا ہے۔ بچے نے جا کے میرے نبی کا نام لے کر کے آواز دی ہے، سرکار نے یوں مڑ کے پیچھے دیکھا ہے، جیسی بچے کے چہرے پہ مصطفیٰ کی نظر کرم پڑی ہے۔ اب نظر کا پڑنا تھا، عشق دل میں اترنا شروع ہو جاتا ہے، جیسی عشق دل میں اترا ہے آقا فرماتے ہاں بیٹے جس کو تو نے پکارا ہے میں وہی ہوں، کس لیے آیا ہے؟ جیسی آقا فرماتے کس لیے آیا ہے؟ بچے نے کہا تھا سنو میں جس کام سے آیا ہوں وہ بات میں بتاؤں گا، پہلے سن لو تمہارا کلمہ نہیں پڑھنا ہے، تمہارا دین نہیں لینا ہے۔ جیسی اتنی بات بچے نے کہی تھی میرے سرکار مسکرائے ہیں، فرماتے بیٹے وہ تیری مرضی ہے، کلمہ پڑھنا یا مت پڑھنا لیکن کام تو بتا دے۔ بچہ آیا آقا کریم کے پاس کھڑا ہوا، اس نے اپنی ماں کی داستان سنائی، خدا کی قسم نبی کی آنکھیں برس رہی تھی، سرکار اس بچے کے چہرے میں اپنا بچپن دیکھ رہے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے نبی کو حضرت سیدہ آمینہ کا دور یاد آ گیا ہو۔ سرکار نے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، بچہ بھی رو رہا ہے، نبی بھی رو رہے ہیں، آقا کریم نے داستان مکمل سنی ہے، اس کے بعد اپنی چادر نبوت اتاری ہے اور اتارنے کے بعد بچے کے گود میں دی ہے، کہا لے بیٹے جا کر کے ماں کا بدن چھپا دے۔ اب جب بچہ واپس پلٹا ہے تو ایک بار مڑ کے آقا کو دیکھتا ہے، دوسری بار مڑ کے رستے کو دیکھتا ہے، ایسا لگتا تھا جیسے زمین نے قدم پکڑ لیے ہو، ایسا لگتا تھا کہ مصطفیٰ کا عشق کی کشش کھینچ رہی ہو، لیکن بچے نے چادر کو سینے سے لگایا اور دوڑ لگائی ہے، سیدھا گھر کے دروازے پہ جا کے ٹھہر جاتا ہے۔ ماں نے بیٹے کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے کہتی ہے بیٹے کیا چادر لے کے آ گیا ہے؟ بچہ مسکرا بھی رہا ہے، آنسو بھی بہا رہا ہے۔ ماں نے کہا تھا بیٹے چادر لے آیا ہے، اب کیوں رو رہا ہے؟ ماں نے جیسی اتنا کہا ہے، بیٹے نے کہا تھا ماں جیسی میں اس کے قریب گیا تھا اس نے شفقت سے ہاتھ رکھا تھا اور بیٹا کہہ کے پکارا تھا، اے ماں اس کے لہجے میں اتنا پیار تھا کہ کبھی زندگی میں باپ کی زبان میں اتنا پیار نہیں پایا، اے ماں اس کی زبان اتنی میٹھی تھی کہ دامن سے چھٹنے کو من نہیں کرتا تھا۔ ماں کہتی ہے بیٹے بتا تو صحیح کیا تو نے اس کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ بچہ کہتا ہے ماں میں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ کہا اس نے کلمہ پڑھنے کو نہیں کہا؟ بچہ کہتا ہے ماں اس نے تو کوئی بات بھی نہیں کہی تھی، میں گیا چادر لینے کے لیے اور اس نے چادر دے دی ہے۔ جیسی اتنا سنا ہے اس عورت کے آنسو آئے، کہنے لگی بیٹے صرف چادر لے کر کے آیا ہے؟ کہا ہاں ماں صرف چادر لایا ہوں، کلمہ کیوں نہیں لایا؟ کہا ماں تو نے منع کیا تھا اگر کہے تو دین لے کے آتا ہوں۔ ماں نے کہا نہیں بیٹے اب دین یہاں نہ لا بلکہ وہاں لے چل جہاں جانے جانا کھڑا ہے، جہاں محبوب دو جہاں ہے۔ اس عورت نے چادر سر پہ رکھی ہے، آقا کریم کے پاس آئی ہے، سرکار کی نگاہ کی نبوت اٹھی ہے، آقا فرماتے ہیں اب کیا چاہیے، کیا کمی رہ گئی ہے؟ اتنی بات کہی تھی، بریلی کے امام کہتے ہیں بریلی کی صدا آتی ہے، کام دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی دوسری صدا بریلی سے آئی ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو، کہتے اور کیا چاہیے؟ خاتون آگے بڑھی
काका और कुछ नहीं चाहिए, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ा के दामन में जगह अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, आमद हुजूर हुसैन मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। हाँ साहिब आओ, नबी का इश्क दिल में बसा लो। खुदा की कसम वो इतना मेहरबान है, वो इतना मेहरबान है। अगर पैरों में बेड़ियां होंगी ना जहन्नम की, अल्लामा हसन रजा ने कहा था किसी तरफ से सदा आएगी हुजूर आओ, कोई तो थाम के दामन मचल गया होगा। और कभी कयामत के मंजर को कभी नजरों में रख के सोचो, क्या मंजर कयामत का होगा। यार किसी कैदी को पकड़ के पुलिस वाले गांव से लेके जा रहे हो और प्रधान आके कहते छोड़ो, और वो छोड़ दे तो दुनिया कहती कितना पावर वाला है। पुलिस के हाथों से छुटा लिया और वो तो मैदान कयामत है। हाँ, और जिसकी पकड़ का मामला फरमाया गया तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। और पकड़े गए मुजरिम भी बने हैं, बेड़िया भी है, लेकिन बंदे मुड़ मुड़ के किसी को देख रहे होंगे। अजाब के फरिश्ते कहेंगे अब किसका रास्ता तक रहा है। अमल भी तुल गए, नेकियां भी नप गई, अब फैसले भी हो गए, जन्नती जन्नत की तरफ, दोज़खी दोज़ख की तरफ। जब ये कहेंगे ना जहन्नम में जाने वालों से फरिश्ते का किसे देख रहे हो, फरिश्ते कहेंगे, फरिश्ते वो बंदा कहेगा फरिश्तों तुम्हें नहीं मालूम है मैं उस महबूब का रास्ता तक रहा हूँ जिसने उम्मत को बख्शवाने का वादा लिया था। इसी आलम में जब महबूब जलवागर होंगे, महबूब जलवागर होंगे, अल्लाह अकबर। हुजूर तहसीन मिल्लत ने गालिबन ये बात कही थी, हश्र कहते हैं जिसे, जिसका कयामत नाम है, दर हकीकत उनके दीवानों का जश्न आम है। फकत इतना सबक है इन्हें आधे बज़ में महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने लगी। साहिब उस महबूब की पावर देखो। फरिश्तों से कहेंगे छोड़ दो, फरिश्ते कहेंगे हुजूर हुक्म हो चुका है, ये रहा परवाना दो सबका। क्यों? हुजूर गुनाह ज़्यादा थे। तवज्जो है ना, यकीनन आज से अहद करके उठोगे, जिएंगे तो नबी के लिए और मरेंगे तो नबी के लिए। ये दुनिया क्या समझती है, हम दुनिया के लिए जीते हैं? खुदा की कसम अगर जीते हैं नबी के नाम के लिए जिया करते हैं। हाँ तवज्जो कीजिए, हुक्मों का मामला क्या है, मामला क्या है? कहेंगे हम तुल गया है, नबी फरमाएंगे और तोलो। क्या कहेंगे? और तोलो, सारे बोल दो और तोलो। फरिश्ते कहेंगे तुल तो गया है, रब फरमाएगा फरिश्तों महबूब जो कहता है वही कर दो। सुभान अल्लाह। अब जब तोला जाएगा गुनाह कम नेकियां ज्यादा हो जाएंगी। फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह माफ कर दे, हमने कोई डंडी नहीं मारी, पहले भी ईमानदारी से तोला था, अब भी ईमानदारी से तोला, या अल्लाह डंडी नहीं मारी, घटा बड़ा क्यों? रब फरमाएगा फरिश्तों अमल तुलवाने के लिए महबूब खड़ा हो। सुभान अल्लाह। और जिसका अमल महबूब तुलवाए और उसके अमाल में गुनाह ज्यादा हो, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान साहिब ये महबूब है जो जिंदगी के आखिरी लम्हे के बाद कयामत के आखिरी मंजर तक हमारे साथ रहेंगे। मेहरबानी करो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, अगर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ऐसे लोग जो बदमज़हबों से ताल्लुक रखते हैं उन्हें सारी तलाक़ें देगा। ऐसे भी लोग हैं जो इधर भी खा रहे हैं उधर भी खा रहे हैं। हाँ यकदरगीर मोहकम गिर, एक चौखट पकड़ लो मजबूती से पकड़ लो। किसी ने कहा था धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट। हाँ एक चौखट पकड़िए, मजबूती से पकड़िए, और वो चौखट मदीने वाले मुस्तफा की चौखट है। जवानों अहद कर लो जो नबी का होगा वो, सारे बोलो जो नबी का होगा वो हमारा होगा। डर क्यों रहे हो यार, डंडी मार रहे हो जलसे में क्या? जो नबी का होगा वो हमारा होगा, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं है। अब अगर कोई बदमज़हब कहे दावत खा ले तो कहते सुन पहले बरेली चल, उनकी चौखट को पकड़ और कह मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में भेजा बजा थाने वाले। यार जमीन तेरे नाम कर देंगे, मकान तेरे नाम कर देंगे। आकर के अशरफ अली थानवी की कुफ्र की तस्दीक कर दे, इन अकाबिर देवबंद को काफिर मान ले और इन किताबों को आग लगा दे जो इन्होंने लिखी है। खुदा की कसम आधे हिस्से की जमीन देने में आज ही तैयार।
हाँ, झगड़ा हमारा तुमसे जायदाद का नहीं, झगड़ा मुस्तफा की इज्जत व अजमत का है। अगर नबी की अज़मत से गिरबान करे वो सुन्नी, उससे हाथ मिलाए नहीं सकता है। हमारा तो वही होगा जो मदीने वाले का होगा, और मदीने वाले का जो वो होगा जो बरेली वाले अहमद रजा का होगा। हाँ, बड़ी चिड़ चल रही है आजकल इस मसलक से। इंशाल्लाह वक्त मिलेगा फिर धुएं निकालेंगे और फिर पोस्टमार्टम ऐसा करेंगे इंशाल्लाह कि बदन में कभी एक भी फुंसी ऐसी पैदा नहीं होगी जो मसलक के आला हजरत के खिलाफ चुभने के लिए तैयार हो जाए इंशाल्लाह। बच्चों हुए अगलातुल को माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी न दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग मेरे साथ मिलकर कलमा शरीफ पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसे कलमा नहीं पढ़ा जाता, ऐसे डीजे में आवाज निकाल देते हो यार। जलसे में बैठे हो, जलसे में फरिश्ते गवाह हैं। हाँ, कमेटी वालों अल्लाह सलामत रखे, और तुम्हारी बातें आज अर्श में फरिश्ते करेंगे। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, बातें होंगी और तुम्हारी भी होंगी। कराया किसने था, कौन थे, बुलाया किसने था, आए कौन थे? तो सारे पढ़े ना कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद साहब तशरीफ फरमा है, हज़रत दुआ फरमाएंगे। और उर्स मुक़द्दस आ चुका है बिलग्राम शरीफ में। बिलग्राम शरीफ वो ज़मीन है जिसको जन्नत की क्यारी कहा गया है, जहाँ के खाने को आला हजरत ने जन्नत का खाना बताया है। 150 से ज़्यादा उलूम पे